فرینڈس ابھی نیوز اپڈیٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بین آئٹمس کر دی ہوئی تھی جس کا ایس آر او 598 ایشو ہو گیا ہوا تھا، اس کو اب انہوں نے ریموو کر دیا، وہ پابندی کو ہٹا دیا گیا۔ یہ ابھی جو سے نا اپڈیٹ آئی ہے، یہ ویسے جمعرات کو یہ کورسپونڈنس چل پڑی تھی اس کی۔ مفتاح اسماعیل نے اس کو مطلب ہے کہ کچھ شرائط کی بنا پر اس کو ختم کر دیا، بولا ہے کہ ہمارے جو ڈالرز کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ آلموسٹ مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ان کا نا اپڈیٹ آئی ہے۔ انہوں نے بولا ہے کہ ہم سیٹرڈے کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے بتایا وہ تھا نا، انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کرنا تھا کہ یار اب جو سے ہم اس کو جو بین لگایا تھا کچھ آئٹم پر، لگژری آئٹم پر، اس کو ہم ہٹا دیں۔ تو اسلام آباد میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ہفتے کے روز کہا کہ بین الاقوامی ذمہ داریوں کو تعمیل کے لیے حکومت نے لگژری آئٹم کی درآمد پر پابندی ہٹانے کے لیے ایس آر او جاری کیا۔ وزیر خزانہ نے ٹویٹ کیا کہ ہماری بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے لگژری آئٹم کی درآمد پر پابندی ہٹانے کے لیے ایک ایس آر او جاری کیا۔ بندرگاہوں پر پھنسے ہوئے سامان کی بتدریج 100% تک کے جرمانوں کی سرچارجز کے ساتھ جاری کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مزید کہا کہ ٹیرف پالیسی بورڈ جلد ہی نئی ریگولیٹری ڈیوٹی شرحوں کے ساتھ آئے گی جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ محدود زر مبادلہ ضروری اشیاء پر خرچ کیا جائے، نہ کہ ان اشیاء پر جن پر ہم نے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا چاہیے۔ جمعرات کو وزیر خزانہ نے اعلان کیا تھا کہ حکومت نے لگژری اور غیر ضروری اشیاء پر پابندی عائد پابندی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن درآمد کی امپورٹ کی حوصلہ شکنی کے لیے اس نے کہیں زیادہ شرح پر کسٹم ڈیوٹی اور آر ڈی پر اور سیل ٹیکس لگائے گی۔ اس کے بعد مفتاح نے درآمدی پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا، لیکن ایک انتباہ کے ساتھ۔ اس کے بعد جمعے کو کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے وزارت تجارت کی جانب سے لگژری اور غیر ضروری ایشیا کی درآمد پر پابندی ہٹانے کی سمری کو منظوری دی۔ میں کہا کہ 19 مئی 2022 کو ایس آر او 598 کے تحت تقریباً 33 کلاس کیٹیگریز کے سامان کی درآمد پر پابندی عائد کی گئی تھی، جس کے مقصد کرنٹ اکاؤنٹ کے بڑھتے ہوئے خسارے کو کم کرنا تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کافی زیادہ ہو گیا تھا، اس کا خسارہ، اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ پابندی لگائی تھی۔ جیسا کہ درآمدی اعداد و شمار چلتا ہے کہ پابندی کے نفاذ کے بعد سے درآمدات میں کمی کا رجحان ہے، اس لیے پابندی ہٹائی جا سکتی ہے۔ وزیر نے بتایا کہ ممنوعہ اشیاء کی مجموعی درآمد 69% سے زیادہ سکڑ گئی ہے، جو کہ 20 مئی 2022 سے 19 جولائی 2022 کی مدت کے لیے $399.4 ملین سے $123.9 ملین تک کم ہو گئی ہے، اور کل کمی میں 79% حصے کے ساتھ موبائل سی بی یوز کی درآمدات، جبکہ بقیہ 21% کمی 810 ٹیرف لائنوں پر پھیلی ہوئی ہیں جو معیشت کے متعدد شعبوں بشمول وہ کاروبار جو پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو متاثر کرتی ہیں۔ اب انہوں نے تو اعلان کر دیا ہوا ہے کہ جی اس کو جو ان سے آپ پابندی کو ہٹا دیں، ابھی ایس آر او آئے گا، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کی میٹنگ سے پہلے بلکہ اس سے پہلے یہ بین ہٹا لیں۔ اب اس میں کچھ ہم نے تاخیر کی کیونکہ ہم بڑے عرصے تک سوچ رہے تھے۔ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بالکل اس میں نہیں تھے، اس موڈ میں، کہ اس سوچ میں نہیں تھے کہ وہ ہم آسائش کی چیزوں کو، نان اسینشل چیزوں کو، یا خاص طور پر بالخصوص لگژری آئٹمز کو پاکستان میں آنے کی اجازت دیں، اور یہ بات درست ہے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 23 کروڑ لوگوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اناج مہیا کریں۔ ہم سب اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہاں پر گندم امپورٹ کر رہے ہیں، 1 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم امپورٹ ٹن کھاد امپورٹ کر رہے ہیں، دیگر کاٹن کی شارٹیج ہے تو کاٹن امپورٹ ہوتی ہے، اور دیگر اناج، آٹے، دالیں، چنے وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں، ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں۔ جب ایڈیبل آئل کی شارٹیج ہوئی تھی تو خود شہباز شریف صاحب نے انڈونیشیا کے صدر کو بھی فون کیا تھا، اور ایک وزیر کو بھی بھیجا تھا، جناب مرتضیٰ محمود صاحب کو، ہمارے انڈسٹریز کے وزیر کو، کہ آپ جائیں اور انڈونیشیا سے پھر تیل کی، گھی کی فراہمی کو یقینی بنائیں، اور اس کے نتیجے میں پھر تیل کی فراہمی اور گھی کی فراہمی بھی ہوئی، اور پھر اللہ کی مہربانی سے کچھ قیمتیں بھی کم آئیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہمارے پاس اگر لمیٹڈ ڈالرز ہوں، اور ہماری ذمہ داری، اولین ذمہ داری لوگوں کے پاس یہ 23 کروڑ لوگوں کی جانوں کو، 23 کروڑ لوگوں کو روٹی دینا ہے،
تو پھر ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے گاڑی منگوائیں یا ان پیسوں سے آٹا منگوائیں، ان ڈالر سے آٹا منگوائیں، جو گندم منگوائیں یا ان پیسوں سے گاڑی منگوائیں۔ ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے موبائل فون منگوائیں یا ان پیسوں سے دالیں منگوائیں۔ ہماری چوائسیز بڑی آسان ہو جاتی ہیں کہ ہم ان پیسوں سے خوردنی تیل منگوائیں، کھانے پینے کا تیل منگوائیں، گھی منگوائیں، یا ہوم اپلائنسز منگوائیں، مائکرو ویو منگوائیں یا ایئر کنڈیشنرز منگوائیں۔ تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں کے اوپر بین لگایا تھا۔ اب چونکہ ایک یہ ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ یہ بین نہیں ہونے چاہیے، تو ہم بین ہٹا رہے ہیں، تمام چیزوں کے اوپر سے بین ہٹا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جس قسم کی میں ڈیوٹیز اور آر ڈیز لگانے اس پہ جا رہا ہوں، یہ پاکستان میں فنش گڈس کی حیثیت سے نہیں آ سکیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کم از کم کہ جتنی ڈیوٹیز ہیں اس کو 3 گنا اس کے اوپر آر ڈیز لگا دیں۔ جتنی پرمیشبل آر ڈیز ہیں میکسیمم آر ڈیز لگائیں گے، اور جہاں پرمیشبل آر ڈیز کم ہے وہاں پہ زیادہ آر ڈیز لگائیں گے۔ 400% سے لے کر 600% تک آر ڈیز لگا دیں گے، یا اس سے بھی زیادہ لگا دیں گے، تاکہ کوئی بھی یہ جو بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیاں آتی ہیں یا دیگر گاڑیاں آتی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیوٹیز لگا دیں گے، کیونکہ اس وقت میرے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں جو میں مرسیڈیز میں خرچ کر سکوں۔ مجھے اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے، جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی، اور میرے جو محدود وسائل ہیں اس سے میں پہلے آٹے کو، گندم کو، کپاس کو، خوردنی تیل کو ترجیح دیتا ہوں، نہ کہ میں آئی فونز کو یا گاڑیوں کو۔ تو جو ہم بینز ہٹا رہے ہیں وہ ہٹائیں گے، لیکن اس کے اوپر ہم پروہیبیٹو ڈیوٹی لگا دیں گے، آر ڈی کی شکل میں، کسٹم ڈیوٹیز کی شکل میں، سیلز ٹیکس کی شکل میں، تاکہ اس کا کوئی وافر امپورٹ یہاں پہ نہیں ہو جائے۔ سی بی یو کی بات کر رہا ہوں، سی بی یو کی بات کر رہا ہوں۔ سی بی یو فلی بلٹ اپ کارز، فلی بلٹ اپ موبائل فونز، فلی بلٹ اپ الیکٹرانک اپلائنسز۔ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں آتی ہیں، جو امپورٹڈ گوشت آتا ہے، ویگیو میٹ جو ادھر آتا ہے، جو امپورٹڈ سیمن آتی ہے، مہنگی مچھلی آتی ہے، ڈوور سول آتی ہے یہاں پہ، جو دیگر امپورٹڈ چیزیں آتی ہیں، امپورٹڈ جوتے، امپورٹڈ پرس، امپورٹڈ یہ جو چیزیں آتی ہیں، نان اسینشل چیزیں یا لگژری آئٹمس کہتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہم اتنی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہ پروہیبیٹیولی تقریباً ہو جائیں، تو اس کی زیادہ امپورٹ نہ ہو۔ لیکن پھر بھی اگر تھوڑی سی کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی 30-40 کروڑ روپے کی گاڑی لینا چاہتا ہے، 6 کروڑ روپے کی گاڑی کو 30 لانا چاہ رہا ہے، تو پھر ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی موقف تھا کہ یہ انہوں نے کی تھی جمعرات کو وفاقی وزیر وزارت خزانہ محصولات مفتاح اسماعیل نے کہا کہ حکومت نے تمام مصنوعات کی درآمد پر پابندی ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ یہ پابندی ڈالر کے اخراج کو کنٹرول کرنے اور روپے کی قدر میں بڑے پیمانے پر گراوٹ کو روکنے کے لیے لگائی گئی تھی۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ ڈیوٹی اس انداز میں لگائی جائے گی کہ یہ سامان تیار مال کے طور پر پاکستان میں داخل نہیں ہوگا، کہ صرف اور صرف آپ خام مال کو منگوا سکیں گے، تیار مال آپ وہاں سے منگوانا مشکل ہو جائے گا۔ مفتاح نے وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے معیشت بلال ازرقیانی اور وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے تجارت و صنعت رانا کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا چونکہ یہ عالمی برادری کی ضرورت ہے، تاہم تمام درآمدات پر پابندی ہٹا دیں گے۔ احسن تاہم حکومت ایسی ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کرے گی کہ یہ سامان تیار سامان کے طور پر پاکستان میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم زیادہ سے زیادہ قابل اجازت ریگولیٹری ڈیوٹی لگائیں گے۔ ریگولیٹری ڈیوٹی آر ڈی کچھ شعبوں کے لیے 600 سے 400%، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ملک میں کافی ڈالر نہیں ہیں اور حکومت سمارٹ فونز اور کاروں پر گندم، خوردنی تیل، کپاس کی خریداری کو ترجیح دے گی۔ مفتاح نے کہا کہ سی بی یوز مکمل طور پر بلٹ اپ یونٹس کی درآمد پر ہیوی ڈیوٹی اور سیل ٹیکس کی شرائیں لگائی جائیں گی، جن میں آٹوز، موبائل فونز اور دیگر لگژری اشیاء جیسے درآمد شدہ گوشت، جوتے پر شامل ہیں۔ اس سے درآمدات کو برقرار رکھا جا سکے گا۔ ہمارا مقصد غیر ضروری اشیاء کی درآمد کی اجازت نہیں دینا ہے۔ یہ مفتاح اسماعیل کی جو جمعرات والے دن کی چل رہی تھی، اس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں بتائی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارا مقصد بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF اور عالمی تجارتی تنظیم سمیت دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی تعمیل کرنا ہے اور درآمدی تعداد کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے 3 جو لگائی تھی وہ برقرار رکھی، لیکن کچھ اشیاء اب بھی مقامی مارکیٹ میں مل سکتی ہیں۔ اس طرح ہم ایشیا کو گرین چینل کے ذریعے آنے دیں گے اور اپنی آمدنی
میں بھی اضافہ کریں گے. اب گرین چینل یہ کسٹم کی ایک ٹرمنالوجی ہے، وہ بھی میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتاؤں گا. دوسرے، ہم نے بجلی کے نرخوں سے متعلق مسائل کو تعمیل کی ہے. ہم 153 ارب روپے کے بنیادی سرپلس ہدف کو پورا کرنے کے لیے کوئی غیر فنڈڈ سبسڈی نہیں دیں گے. سینیٹری پیڈز یا ڈائپرز کی درآمد پر کوئی پابندی نہیں ہے، مفتاح اسماعیل نے واضح کیا. مفتاح نے مزید کہا کہ حکومت نے ریٹیل سیکٹر سے ٹیکس لگانے کے اپنے ہدف پر نظر ثانی کی ہے اور اسے 42 ارب روپے کے پچھلے ہدف کے مقابلے میں 27 ارب روپے کر دیا ہے. ہم ایک آرڈیننس متعارف کرائیں گے جس کے تحت ریٹیل سیکٹر پر مقررہ ٹیکس ختم کر دیا جائے گا، لیکن تمام ریٹیلرز پر آنے والے 3 ماہ تک 5% سیل ٹیکس اور 7.5% انکم ٹیکس سمیت متغیر ٹیکس نافذ رہیں گے. اب یہ دیکھیں، اگر وہ سیل ٹیکس کو جو ریٹیلر کے اوپر انہوں نے فکس لگا دیا تھا 6,000 روپیہ، وہ تو ختم کر دیں گے، لیکن آگے جو سے انہوں نے کہا ہے کہ 3 منتھ تک جو سے ہم آپ کا جو سے تعاون چاہتے ہیں، جس میں آپ کو اگلے 3 مہینے تک 5% سیل ٹیکس اور 7.5% انکم ٹیکس اور اس کے ساتھ جو ٹیکس لگتے ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے. اور مفتاح نے کہا کہ یہ 50 یونٹ استعمال کرنے والے جو ریٹیلرز ہیں ان کے اور سلیب کے حساب سے بڑھے گا، اور اسی کے مطلب جو مطلب اس کا آتا ہے سلیب 1 سے 50، 50 سے 100، 100 سے 200، 300، اسی طرح اس کا ٹیرف بڑھتا جائے گا. انہوں نے کہا اس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا، آنے والی جو 1 اکتوبر ہے اس سے اس کا اطلاق ہو جائے گا. سگریٹ اور تمباکو پر ٹیکس، اس کا جو انہوں نے سگریٹ اور وہ تمباکو بین ایشیا تھی اس کے اوپر تو ٹیکس انہوں نے ویسے ہی رکھا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت تمباکو اور سگریٹ پر 36 ارب روپے کا ٹیکس عائد کرے گی. سگریٹ پر 1850 روپے کا ٹیکس اب 2050 روپے ہو جائے گا، جبکہ ایک ٹائر جیسے ایک بنڈل جو ہوتا ہے اس کا ایک سگریٹ پر 6900 روپے کا ٹیکس بڑھا کر 6500 روپے کر دیا جائے گا. گرین لیف سے جو پہلے پچھلی حکومت نے 300 روپے سے کم کر کے 10 روپے کر دیا تھا، اسے بڑھا کر 380 روپے کر دیا جائے گا. IMF پروگرام در اثنا پریس کانفرنس کے آغاز میں وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان نے 29 اگست کو ہونے والے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے قبل IMF کے تمام پیشگی اقدامات کو پورا کر لیا. IMF نے ہمیں بتایا ہے کہ $4 ملین فنڈنگ گیپ ہے. یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں $6.5 بلین کا اضافہ کریں. خوش قسمتی سے ہم نے 3 دوست ممالک سے کی بدولت $4 ملین کی فنڈنگ حاصل کی ہے. انہوں نے کہا چین نے امداد کی پیشکش کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ وہ $2 ملین دوبارہ رول کریں گے. اسی طرح سعودی عرب نے بھی کہا کہ وہ آنے والے قرضوں پر عمل درآمد کریں گے. پاکستان کی فنڈنگ ضرورت پوری ہو گئی ہے. جو مطلب گیپ آ رہا تھا کہ ڈالر کم ہو گئے تھے، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بولا ہے کہ اب یہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے. یہ جو بین آئٹم ہے ان کو ہم مطلب اب ریموو کر رہے ہیں، اس کے اوپر بندی جو سی ہے وہ ختم کر دیں گے، لیکن ایک حد تک رہے گا. اس کے اوپر وہ ریگولیٹری ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی اور سیل ٹیکس میں مزید اضافہ کر دیں گے. تو یہ آج کی میری ویڈیو تھی، جو اپڈیٹ آئے جو آپ نے نیوز میں بھی دیکھ لی ہوں گی. میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں اور مزید اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا. ایک انہوں نے ابھی جو سامان پکڑا ہے لگژری آئٹم کا، وہ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اور یہ سارا ڈیٹا جو منسٹری آف کامرس نے بھی اس کا ایک 19 تاریخ کو نوٹیفیکیشن لکھ دیا، آفس میمورینڈم جاری کر دیا تھا، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ جیسے ہی اس کو اوپر انہوں نے SRO جاری کر دیا تھا، جو 598 SRO تھا، جس کے تحت انہوں نے ساری آئٹمس کو پابندی لگا دی تھی لگژری آئٹم پر. لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں کا جو مال آن دا وے تھا، پورٹس پہ آ رہا تھا، پورٹ پہ آ چکا ہوا ہے اب تک، تو انہوں نے اس کے اوپر ریلیکسیشن دی ہے کہ یہ جو سا ہے جی آپ مال اپنا ریلیز کروا سکتے ہیں. اس کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے. لیکن اس میں انہوں نے مزید بتایا، یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ آرڈر میں اس کا شو کر رہا ہوں، منسٹری آف کامرس کا، یہ 19 اگست کو ایشو ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں ساری انہوں نے ڈیٹیل جاری کر دی ہے. SRO 598 کا انہوں نے حوالہ دے دیا ہوا ہے کہ اس کے تحت جن جن کا مال آیا ہوا ہے وہ اس میں سے کلیئر کروا دیں گے. ٹھیک ہے، اس کا یہ تھا ان کے ساتھ کہ دیکھیں جب یہ اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی، ان کی وزارت تجارت نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے SRO کے خلاف ورزی کرتے ہوئے درآمد شدہ سامان کو جرمانے کے ساتھ بندرگاہ پر اتارنے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے، بندرگاہوں پر پھنسے کنٹینر کی کلیئرنس اب بھی ناقص ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی کابینہ کے فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت نے امپورٹ پالیسی آرڈر 2002 کے پیراگراف نمبر 20 کے مطابق ان تمام کنسائنمنٹ کیپوں کے اجراء کی اجازت دی جو SRO 598 کے خلاف ورزی کرتے ہوئے درآمد کی گئی تھی، جس کی ڈیٹ 19 مئی 2022، اور کسی بھی پاکستانی بندرگاہ پر اترا سرچارجز کی ادائیگی سے مشروط درجہ ذیل تفصیلات کے مطابق روکے گئے سامان کو چھوڑنا سوائے آٹو، CBU، موبائل فون اور گھریلو آلات
سی بی یو جو کہ 30 جون کے بعد اور 31 جولائی 2022 کو یا اس سے پہلے 25% سرچارجز کی ادائیگی سے مشروط اور 31 جولائی 2022 کے بعد آنے والی کنسائنمنٹس کے لیے 35% سرچارجز 30 جون 2022 کے بعد اور 31 جولائی 2022 کو یا اس سے پہلے 100% سرچارجز کی ادائیگی سے مشروط آٹو سی بی یوز موبائل فون سی بی یو اور گھریلو آلات کی روکی ہوئی کنسائنمنٹ کو جاری کرنا ہے. سامان کی تشخیص شدہ قیمت پر سرچارجز لگایا جائے گا. اب یہ دیکھیں انہوں نے مطلب اس میں سارا بتا دیا ہے کہ جو آپ کا مال ہے جو 31 جولائی سے پہلے آیا ہوا ہے اس کے اوپر 25% سرچارجز اور 35% ہے جو اس کے بعد کا 31 جولائی کے بعد کا 100% اس کے اوپر سرچارجز ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے تحت آپ اپنی جو انہوں نے اجازت نامہ ایشو کر دی ہیں اس سے آپ اپنا مال چھڑوا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ میں نے آپ کو نوٹیفیکیشن ان کا سنا دیا تھا بین آئٹم کا. اور یہ دیکھیں یہ بھی اسلام آباد میں انہوں نے اس کی کلیئرنس کے حوالے سے جو سٹل وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں پورٹوں کے اوپر آپ اس کو ریلیز کروا سکتے ہیں. یہ بھی نوٹیفیکیشن آ گیا ہوا ہے. اب جو بھی ہے صرف اسی کا انتظار ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ ٹیکس اور وہ لگا رہے ہیں ریگولیٹری ڈیوٹی. اس کے بعد جو ان سے یہ کلیئر ہو جائے گی ساری بات نا, جو باہر سے مال منگوانا چاہ رہے ہیں, گاڑیاں منگوانا چاہ رہے ہیں. اور مفتاح اسماعیل کا کہنا یہ بھی تھا کہ اس سے ہماری جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. جو یہاں کے سرمایہ کار ہیں وہ اب یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی معیشت بڑی زیادہ خراب ہو گئی تھی. تو یہ چین اور سعودی عرب کے تعاون کے ساتھ ان کا جو کرنٹ ایسٹ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ مطلب ہو گیا. انہوں نے مزید یقین دلائی ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو رول لیبل جو فنڈڈ ہیں تو اس سے ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی اور یہ امپورٹ جو ہے نا پھر اپنے اسٹریم لائن پہ آ جائے گی. تو جو اس کا مطلب کام کرتے ہیں گاڑیوں کا وہ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں اور اپنی گاڑیوں کو مطلب منگوا سکتے ہیں. اور ایس آر او وغیرہ جو بھی ہے وہ ابھی شروع تھی اس کے مطابق امپورٹ جو بین ہوئی تھی اس کے لیے. تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کچھ کمی رہ گئی ہے, کوئی کوشچن ہے جو میں مکمل طریقے سے آپ کو نہیں بتا پایا تو کوشچن وغیرہ ہو تو وہ آپ اسے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنی طرف سے تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو الیبوریٹ کر کے اچھے طریقے سے بتا سکوں. باقی جو کمی پیشی رہ گئی ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹ ڈال کر اس کا رپلائی میں آپ کو امیجیٹلی کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.